اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت 68 کی تلاوت کرتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تأمرون۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ماں کیسی ہو ہیا وہ یعنی گائے، قولا کہا، انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے یعنی اللہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، لا فارضن نہ بڑی ہو، ولا اور نہ ہی بکرن چھوٹی، عوان اوسط عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہو، بینا درمیان یعنی ذالکا اس کے، فافعلوا تو کرو، اب کر ڈالو، ما جو، تو امرون تم حکم دیے جاتے ہو۔ ترجمہ سن لیں کہ وہ بولے کہ تم اپنے رب سے درخواست کرو کہ واضح کرے وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ تو بالکل بڑی ہو نہ بالکل بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اور اب تمہیں جو حکم مل گیا ہے چاہیے کہ تم تعمیل حکم کر ڈالو، فافعلوا ما تؤمرون، اب کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ جب قانون یا کوئی حکم پر عمل کرنا منظور نہ ہو تو اس میں فلسفیانہ موشگافیوں سے کام لیا جاتا ہے، بال کی کھال اتاری جاتی ہے، بات پہ بات نکالی جاتی ہے، سوال پر سوال کیا جاتا ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے نجات مل جائے۔ باتیں بہت پوچھی جاتی ہیں، فرضی صورتیں پیش کی جاتی ہیں، اور ان سب کا ماحصل ترک قانون یا ترک حکم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے بھی بعینہ ہی یہی صورت اختیار کی۔ اگر وہ ان باریک بینوں میں جاتے بلکہ کوئی ایک گائے لے کر ذبح کر دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن ایسا جب کرتے کہ وہ کرنے کا اگر ارادہ رکھتے، ان کا ارادہ تو بات کو ٹالنے کا تھا، انہوں نے حد المقدور کوشش کی۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کر بتا وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ وہ گائے نہ تو اتنی بڑی ہو کہ کام کے قابل نہ رہی ہو، اور نہ ہی اتنی کم عمر بچیا کہ اس کا ذبح کرنا نہ کرنا برابر ہو، بلکہ وہ جوان ہو، اور تم کو چاہیے کہ بات کو ختم کر کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا انہوں نے بتا دیا کہ فافعلوا ما تؤمرون، کہ بات ختم کر کے عمل کی طرف آؤ، تاکہ اپنے لیے ایک آسان حکم کو مشکل نہ بناؤ۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک استاد صاحب ہیں، وہ اپنے خاص اسٹوڈنٹ کو سلیبس بتا دیتے ہیں کہ اس میں سے پیپر میں آئے گا، لیکن وہ اسٹوڈنٹ کی تسلی نہیں ہوتی، تو وہ یہی کہتا جاتا ہے کہ یہ اگر اس میں سے آ گیا، وہ کہتا چلو یہ بھی کر لو، اگر اس میں سے آ گیا اچھا چلو یہ بھی کر لو۔ حالانکہ استاد صاحب کو جس نے پیپر بنانا ہے اسے نہیں پتا ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے، جب اتنے سوالات کر کے آپ دوسرے کو تنگ کرتے ہو تو وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی کر لو،
تو اللہ کے نبی نے بھی یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ مجھ سے زیادہ سوالات نہ کرو کہ وہ تم پر تنگی ہو جائے گی، پھر ان پر عمل کرنا. میں جو دوں وہ لے لو، اور میں جس سے منع کروں اس سے منع ہو جاؤ، اور یہی اطاعت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی، ہم نے جو ہے وہ پیچھے بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سمینا و اطانا، بس کہو کہ سمینا و اطانا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. بس اب سوالات اگر کریں گے تو وہ مشکلات کو بڑھا دے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو قرآن کہتا ہے اس کو پڑھنے اور خاموشی سے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.